کے ساتھ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ طالب علموں کو بلاتے ہیں، جناب مولوی صاحب بچے تھے گلے جیسے ابے واسطے قرآن پڑھ چھڑا، وہ آ کے پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا اور ہے اور بیٹی کا پڑھنا اور ہے اور بیٹے کا پڑھنا اور ہے۔ شریعت نے کہا ہے جنازہ بیٹا پڑھائے، اگر وہ کسی اور کو آگے کر دے تو اس کو حق حاصل ہے۔ بیٹا کیوں پڑھائے؟ کہ بیٹے کا تو باپ مرا ہوا ہے، وہ دعا پڑھے گا نہیں، وہ دعا مانگے گا، سمجھ لو، دعا مانگنا اور ہے اور دعا پڑھنا اور ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا 1988 میں، تو پہلے بھی جنازے پڑھائے، بعد میں بھی پڑھایا، پڑھانے کا موقع مل گیا، لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ میں دعا پڑھ نہیں رہا، میں مانگ رہا ہوں۔ گرمی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ میں گھنٹہ دعا ہی مانگتا رہوں۔ لوگوں کی وجہ سے میں نے دعا کو مختصر کیا، کیونکہ جنازے کی صرف ایک دعا نہیں، اللہ اغفر لحینا ومیتنا، جنازے کی بہت سی دعائیں، تو مجمع کی تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے اس کو مختصر کیا، لیکن بطور بیٹے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ آج جتنی دعائیں مجھے یاد ہے میں اپنے باپ کے لیے پڑھ دوں۔ مجھے اس دن یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بیٹا کیوں پڑھائے، بیٹے کا تو باپ مرا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کا کل بھی جنازہ پڑھایا، آج بھی پڑھایا، میں کل بھی پڑھاؤنا اور بھی پڑھاؤنا، وہ تاکہ جلدی کرو، دیر پہ مجھے ٹائم پہ ہوتا ہے، جس کا مرا ہوتا ہے اس کی ہائے نکل رہی ہوتی، ہائے اس کی ہائے۔ تو میں ان کے بچوں سے کہوں گا کہ یہ اپنی زندگی میں اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کو داخل کریں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے بھی مر گئے، جن کے مرے ہوئے روزانہ ماں باپ کے لیے، روزانہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے مقرر کرو، ان کو وہ پہنچتا رہتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب کسی کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے میرے آگے فہرست پیش کی، وہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، وہ سیدھا معاملہ ہے۔ حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی کہ میری بیٹی مر گئی، دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہوا اس کے ساتھ، تو انہوں نے پڑھنے کو بتایا، تو وہ اس نے پڑھ کے سوئی تو اس نے بیٹی کو دیکھا بڑے عذاب میں، آپ کا کرتا پہنا ہوا، تو وہ روتی آئی، کہا جی میں نے تو بیٹی کو یوں دیکھا ہے، اب تو بخشش کی دعا کر۔ اگلے دن حسن بصری رحمت اللہ علیہ خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا، سب خوشحال، خوبصورت جسم، چمکتا چہرہ، حضرت مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں، کہ میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ کہا تو تیری ماں نے تو بتایا تھا تو آگ میں ہے۔ کہا ٹھیک، کل ایک ایمان والے کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے درود شریف پڑھ کے ہم سب کو ایصال ثواب کیا، اس میں سے جو مجھے حصہ ملا وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، جو حصہ مجھے ملا اس نے درود شریف پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کیا، جتنا میرے حصے میں آیا اللہ نے عذاب بھی ہٹا دیا اور یہ بھی دے دیا۔ تو بھائی وہ سیدھا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں سے کہوں گا ساری زندگی کے لیے خود شامل کرو ان کے لیے ایصال ثواب۔ تمہارا باپ کوئی عجب نصیب والا تھا، ایسی موت میں نے زندگی میں کسی کی نہیں دیکھی، نصیب والا۔ تو حسنین سے اس کا کام نہیں بنے گا، اس عمل سے اس کا کام ضرور بن گیا۔ جو صف میں کھڑے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے، آپس میں محبت سے رہو، الفت سے رہو۔ تم لوگ جائیداد والے ہو، جائیداد پہ لڑنا نہیں۔ یہ مالداروں کے بچے آپس میں لڑتے ہیں، غریب دا ہوندا انہیں لڑنا کہ ایک منجوس چال ایک اس چالی گل مک گئی، ایک دو وہ لے گا، دوئی دو وہ لے گا، گل مک گئی۔ جتھے ڈھیر سارا اتنے لڑائیاں، اے میرا، اے ابا مینو آپ دے گیا، اے ابا مینو لکھ کے دے گیا، اے تو میں آپ کی تو اے تو میں دیونا کوئی نہیں، اے میرا اپنا، اے میرا ابا لکھ کے دے گیا۔ سگے بھائیوں میں ایسی خوفناک جنگ چھڑتی ہے کہ قتل تک کے واقعات اخباروں میں تم سنتے ہو۔ قربان کر دینا، اپنا اتحاد نہ چھوڑنا۔ دنیا کا تمہارے باپ نے صرف مزدور غریب آدمی تھا، محض غریب آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب لکھا تھا، اس نے اتنا کچھ بنایا۔ تمہارے پاس تو بیس ہے، بنیاد ہے، اس نے تو صفر سے کام شروع کیا اور اللہ نے اس کا نصیب بنایا۔ تمہارے پاس تو بہت سی چیزیں ہیں، تو لڑنے نہ بیٹھ جانا کہ اے میں دیوڑی نہیں، اے میں نے دی دیا، اے میں آپ کمائی ہے۔ محبت سے رہنا، یہ محبت بھی ایک عمل ہے، محبت بھی ایک عمل ہے۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا صحابہ نے جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ نماز، آپ نے کہا نہیں۔ روزہ نہیں، حج نہیں۔
یا اللہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. تو آپ نے کہا سنو غور سے سنو، ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. سمجھو؟ تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کوئی آپس میں لڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تو صلح کر لینا. ساری بندی نہیں ایسا لیکے چھک چھڑیں، یہ لیکے مٹا دو، دلوں کو صاف کرو. اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہو گئے تمہارے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وقال بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وعبدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله واهلا خيرا من اهله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وما اسر وما اعلن وما انت اعلم به منه. يا الله ہم تیرے بندے شیخ محمد یوسف کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے مولا اس کی موت نے گواہی دی جو تیرا نیک بندہ تھا. میرے مولا نافرمانی تو انسان کی سرشت میں ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں نیکیاں بھی ہوتی ہیں. اے کریم مولا تو نے ان کی اپنی رحمت خاصہ سے جس نیکی کو قبول فرما کر ان کو ایسی پاکیزہ موت عطا فرمائی، اسی رحمت کو تو پھیل ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ وہ جان بوجھ کے تھیں یا بھول کر تھیں یا خطا تھیں یا سہون تھیں، جس رحمت سے تو نے انہیں ایسی پاک موت دی اسی رحمت کو تو پھیل. یا اللہ تو ان کے درجے بلند فرما اور ان کے گناہ معاف فرما اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اور جو کچھ ان کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم نے پڑھا ہے یا تیرے نام کو بولا ہے یا سنا ہے یا توبہ کی ہے، اس پر اگر تو راضی ہوا ہے تو کوئی ہمارے لیے نیکیوں کا تو نے میرے مولا دفتر دیوان کھولا ہے، تو یہ سب نیکیاں بھی ان کے صحیفہ میں تو لکھ دے اور اس کا ثواب بھی ان کی روح کو پہنچا دے اور ان کے درجات کو بلند فرما. اور میرے مولا ہمیں بھی ایسی پیاری موت عطا فرما، ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما. یا اللہ یہ اپنی طاقت سے تو ہو نہیں سکتی، تیرا لکھا ہوا وقت ہے کہ سال میں آئے تجھے خوب خبر ہے. اے مولا جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ہم بھی کلمہ ایمان اور تکبیر کے بول توحید کے بول بولتے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہو. یہ جتنا مجمع آیا ہے یا اللہ ان میں سے ہم میں سے جن کے رواحین فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، ان کی بھی درجات بلند فرما. یا اللہ ان بھائیوں میں آپس میں سلوک پیدا فرما، ان بھائیوں میں الفت پیدا فرما. جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں اپنی ماں کے لیے ٹھنڈک بنا اور ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو باپ کی وجہ سے جو کمی آئی یا اللہ وہ ساری خدمت بھی اپنی ماں کی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو اپنے ماں کے لیے یا اللہ رحمت بنا دے، ان کے لیے خدمت گزار بنا دے. ہمارے والدین تو چلے گئے میرے مولا ان کی بخشش فرما، جن کے زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور آپس میں اللہ الفت و محبت کو قائم فرما. اے کریم آقا جو ہم نے ابھی توبہ کی ہے ہماری یہ توبہ قبول فرما، تیری راہوں میں نکلنے کے ارادے کیے ہمارے وہ ارادے قبول فرما. اے مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور ہمارا ملک آگ کی پٹی بن گیا اور خون کی ندیاں بہ گئیں، ہمارا وہ گناہ اب معاف کر دے. یا اللہ ہم اپنوں سے بھی کٹ رہے اور غیروں سے بھی کٹ رہے، اپنے بھی خون بہا رہے غیر بھی خون بہا رہے. اے کریم آقا جس بھی گناہ سے تو ناراض ہوا ہے اور اس ملک اور اس دیش کے لوگوں کا نصیب ڈوبا ہے ہمارے وہ گناہ معاف کر دے. بے شک تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا ہم نے اس کے اڈے چلا دیے، تو نے زنا سے روکا زنا کے اڈے چل گئے، تو نے شراب سے روکا شراب کے اڈے چل گئے، تو نے ناچ گانے سے روکا ناچ گانے کے اڈے چل گئے، تو نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، ماں کے کلیجے ہم نے چھلنی کر دیے، باپ کو دھکے دیے، در سے بے در کیا. تو نے جن جن چیزوں سے روکا تھا آج وہ ساری چیزیں میرے دیش میں ہو گئی ہیں. جن چیزوں کو تو نے کرنے کا کہا تھا اس سے آج میرے دیش کے باشندے اور ہم سب باغی ہو چکے ہیں. یا اللہ پر ہمیں اتنا پتا ہے کہ پناہ تیرے دامن میں ملے گی، تیرے پاؤں پر سر رکھنے سے ملے گی. ہم تیرے در پر چکتے ہیں یا اللہ
ہماری معافی قبول فرما اور ہمارے دیس پر آئے ہوئے عذاب کو ہٹا دے میرے آقا۔ کتنے ہمارے ایمان والے بھائی معصوم بچے گرمی میں جھلس رہے ہیں، وہ معصوم بچے میرے مولا جنہوں نے کبھی گرم ہوا نہیں دیکھی تھی، پہاڑوں پہ رہنے والے، ٹھنڈی ہواؤں میں رہنے والے، آج ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے جسموں پر حاملے پڑے ہوئے ہیں۔ اے کریم آقا، گرمی کی اور شدت کی یا اللہ ہمیں برداشت ہی نہیں ہے، اور وہ یا اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ اے کریم مولا یہ بہت بڑا مجمع تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو ہماری یہ پنچایت قبول فرما اور ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ملک پر آئے ہوئے عذاب ٹال دے یا اللہ۔ حکمرانوں سے گناہ ہوئے ہیں تو معاف کر دے، عوام سے ہوئے ہیں تو معاف کر دے، تاجروں سے ہوئے ہیں تو معاف کر دے، سیاستدانوں سے ہوئے ہیں تو معاف کر دے، ذمہ داروں سے ہوئے ہیں تو معاف کر دے، غریبوں سے ہوئے ہیں تو معاف کر دے، عورتوں سے ہوئے ہیں تو یا اللہ درگزر فرما، مردوں سے ہوئے ہیں تو درگزر فرما۔ اے کریم آقا، پوری 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 کی پوری اس وقت یا اللہ قوم اضطراب میں ہے، کرب میں ہے، رحم فرما رحم فرما رحم فرما رحم فرما رحم فرما۔ یا اللہ ہم آخر میں پھر تیرے اس ایک بندے کے ایمان کی، اس کی اپنی موت اس کے ایمان پر گواہ ہے میرے آقا، اس کا اپنا دنیا سے جانا اس کے ایمان پر گواہ ہے میرے مولا۔ تو نے اس کو بڑا اونچا یا اللہ بہت عالی قسم کا مقام دیا کہ نماز کے اندر اسے تو نے اپنے پاس بلایا۔ یا اللہ ہم پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کا بہن بھائیوں کا آپس میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اور ان کو اور ان کی یا اللہ دنیاوی وجاہت کو اپنے دین کے لیے تو قبول فرما قبول فرما۔ یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے مردوں کا عورتوں کا، اپنے سینے میں جو بھی دعائیں چھپائے بیٹھے ہیں یا اللہ میں تو ان کی طرف سے نمائندہ ہوں، میں تو کمزور سا سفیر ہوں، تو براہ راست سننے والا ہے، تو سب کے دل کی دھڑکنوں میں جو اٹھنے والی فریادیں ہیں تو اپنے فضل و احسان سے قبول فرما قبول فرما قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ نماز نہ پڑھ کے اور کھانے کا اہتمام ہے، مہربانی کر کے ہر آدمی حوصلے کے ساتھ اپنا کھانا ساتھ جامع اسکول کے اندر تیار ہے، کھا کے بہت مہربانی۔ हेलो, आप टिकट को चेंज किया दिया है, रास्ता छोड़ दीजिए। सर तशरीफ लाए। हेलो
सारे आवाम कर दी यार नहीं मैं خشية